السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو. محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 153 154 یعنی 153 154 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. محترم سامعین کرام، کل کے درس میں جو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس سے پہلے والی جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا، آپ یاد کریں، آپ کو یادداشت میں یہ بات آ جائے گی. کل میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قبلہ کی بہترین نعمت مسلمانوں کو عطا کیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے، نبی جو ہم لوگوں کو عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس نعمت کے اوپر شکریہ ادا کرو. کہا کہ شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر کرو. اور شکر کا ذکر کرنے کے بعد، شکر کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر صبر کا ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہو تو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کرو، یعنی صبر کرو. صبر کی تلقین فرما رہا ہے، کیونکہ انسان کی صرف دو ہی حالت ہوتی ہے، یا تو وہ بہت ہی خوشی، بہت ہی اچھائی اور خوشحالی کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور بندوں کی جو دوسری حالت ہوتی ہے، مومن بندوں کی، کہ اگر وہ نعمتوں میں مالا مال نہیں ہے تو پھر وہ آزمائشوں میں گرا ہوا ہے، مصیبتوں میں گرا ہوا ہے، تکلیف میں گرا ہوا ہے. تو ایسے وقت میں مومن بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرے، بالکل صبر کے ساتھ بالکل اڈگ رہے. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، جس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق باب المؤمن کلہ خیر، یعنی مومن کے لیے ہر چیز خیر ہے، اس باب کے تحت حدیث نمبر 2990 پر 9 صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی پسندیدہ ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، ہر چیز اس کے لیے خیر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کو ہے، مومن کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر لہ، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی خیر و بھلائی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اور ایسے وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر ایمان والے بندے کو، اگر مومن بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں اگر بندہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے لیے خیر و بھلائی والا ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، تکلیف، مصیبت، پریشانی اور آزمائش کے وقت میں نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مصیبت، تکلیف، پریشانی، آزمائش اور اہم وقتوں میں صبر کرنے کے لیے کہا ہے کہ بندہ بالکل صبر کے ساتھ، کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی بازی، کوئی پریشانی کے آثار
ہمارے ایکٹیویٹی سے نظر نہیں آنا چاہیے. بالکل صبر کے ساتھ، بالکل خاموشی کے ساتھ، بالکل ثابت قدمی کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم پہنچتا تھا، کوئی اہم کام سامنے آ جاتا تھا، غم میں مبتلا ہو جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے آگے بڑھتے تھے. سنن نبی داؤد کتاب التطوع حدیث نمبر 1319 حدیث کے الفاظ ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم ستا دیتا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی میں پڑ جاتے، کوئی اہم اور بہت بڑا مسئلہ سامنے آ جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آج ہم لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے. ذرا سی تکلیف، ذرا سی پریشانی، ذرا سی گھبراہٹ ہوتی ہے تو لوگوں کے درمیان بہت ساری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دم پوری ثابت قدمی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے. جو صبر ہے نا، صبر کے بارے میں امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تفسیر ابن ابی حاتم میں بیان فرماتے ہیں. تفسیر ابن ابی حاتم میں امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں. صبر صرف ایک طریقے سے نہیں کرنے کا ہے، صبر کی کئی قسمیں ہیں. صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی والے کام کو چھوڑنے میں صبر کیا جائے. یعنی جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دل بہت چاہتا ہے کہ وہ کام کرے، طبیعت بہت چاہتی ہے کہ وہ کام کرے، لیکن اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ایسے وقت میں اس کام سے صبر کر کے رک جانا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن اعمال کو پسند کرتا ہے، جن اعمال سے اور جن باتوں سے راضی ہوتا ہے، ویسے اعمال کو انجام دینے میں بھی صبر کرنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. ابھی جانتے ہیں نا، یہ سارے بچے وہ اونگ رہا ہے، یہ اونگ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ نیند ستا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ نیند کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے آنا پڑ رہا ہے. ایسے وقت میں اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز میں آ جانا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. ایمان والے جو بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک جو بندے ہیں، وہ رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں. ایک دم رات میں، جب رات کا 2 پہر گزر جاتا ہے، آخری پہر باقی رہتا ہے، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھ کر کے سب چیزوں سے فارغ ہو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے. نیند ابھی پوری نہیں ہوئی رہتی ہے، لیکن ان کو اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے. ایسے وقت میں وہ اٹھتے ہیں، پوری دنیا سوئی ہوتی ہے، وہ اکیلے اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہ بھی صبر ہے. اس کو بھی صبر ہی کہتے ہیں، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اور امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ اس صبر کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. بھی فجر کی نماز میں آدمی پہنچا ہے، حالانکہ فجر کی نماز تک تو نیند پوری ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کا نفس ہے فجر کے وقت کیسے اٹھیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، نیند نہیں کھلتی ہے. تو ایسے وقت میں نیند کو قربان کر کے مسجد کا آ کر کے باجماعت نماز پڑھنا، یہ بھی صبر ہے. 5 وقتوں کی جو نماز ہے اس کی پابندی کرنا، کیونکہ انسان کی زندگی میں بہت سارے جھمیلے ہیں، لیکن ان جھمیلوں کو دور کر کے باجماعت مسجد میں آ کر کے 5 وقت نماز پڑھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا صبر ہے. تو صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں کو چھوڑے. دل بڑا چاہتا ہے کہ یہ والا گناہ کر لیں، چاہتا ہے نا، کبھی کبھی چاہتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی چاہتا ہے دل، یہ والا گناہ کر لیں، ذرا وہ والا گناہ کر لیں، ذرا موبائل کھول کر کے آلتو فالتو چیزیں دیکھ لیں. دل بہت چاہتا ہے. ایسے وقت میں اگر بندہ صبر کرتا ہے، یہ بھی صبر ہے اور بہت بڑا صبر ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، فجر کی نماز میں آنا ہے، فجر سے پہلے رات کی نماز کو اٹھ کر کے پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، دوسرے جو فرائض ہیں اس کو ادا کرنا ہے، روزہ رکھنے میں بھوک وغیرہ کی پیاس کی مشقت کو اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے، یہ بھی صبر ہے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کو انجام دینے میں صبر کرنا. اور اسی طرح سے امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش پہنچے، اور ایسے وقت میں بندہ صبر کرتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے. اور یہ فرض ہے. جس طرح سے گناہ ہو جانے کے بعد
توبہ و استغفار کرنا فرض ہے، اس طرح سے یہ بھی فرض ہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ مزید آگے فرماتے ہیں کہ امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم بہت بڑے امام ہیں، 182 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 182 ہجری میں۔ جو بہت بڑے امام لوگ کہتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ ان کے زمانے کے ہیں۔ امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم، تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے تفسیر الطبری، ان کے اندر امام طبری رحمہ اللہ نے ان کے بہت سارے اقوال کو لیا ہے، تفسیر کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے صبر کرنا، کیا مطلب؟ ان اعمال کو انجام دینا جن عملوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان عملوں کو انجام دینے میں جو بھی تکلیف، جو بھی مشقت، جو بھی پریشانی آتی ہے اس کے اوپر صبر کرنا۔ ابھی ہمارے کچھ احباب ہیں ذرا دور میں رہتے ہیں، بہت دور سے کیسے آئے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، لہذا گھر میں ہی نماز پڑھ لے رہے ہیں۔ اگر وہی احباب دل کے اندر مضبوطی لائے اور مضبوطی لا کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دور سے چل کر کے مسجد میں آئیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ اس کے پورے راستے کو اللہ نور سے بھر دے گا، ہر قدم پہ اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے دور سے آنے کی مشقت اور تکلیف کو برداشت کر کے صبر کر کے پہنچے ہیں۔ امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرنا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مشقت والے کام انجام دینا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے اس کام کو انجام دینے میں ہمارے نفس کے اوپر اور ہمارے جسم کے اوپر تکلیف، مشقت اور گراباری کیوں نہ نظر آئے، تمام تکلیفوں کو برداشت کر کے ان کاموں کو انجام دینا یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور صبر کی ایک دوسری قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی صبر کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دینا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، چاہے ان چیزوں کو چھوڑنے میں ہمارا نفس ہم کتنا ہی کیوں نہ ورغلائے، نفس کے اندر کتنی ہی چاہت کیوں نہ ہو کہ ہم وہ کام کر لیں، پھر بھی ہم صبر کر کے اس کام کو اگر چھوڑ دیں گے یہ بھی صبر ہے۔ اور جو آدمی یہ دونوں عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دراصل آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ سب صفتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی اندرونی حالت دیکھیں گے اس میں بھی پھوٹ پڑا ہوا ہے، مسلمانوں کی ظاہری حالت دیکھیں گے عمل سے بالکل دور ہے، اور غیر لوگ مسلمانوں کو انتہائی گھٹیا بنا کر کے دیکھتے ہیں، غیر لوگ مسلمانوں کو انتہائی گھٹیا بنا کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کو بہت دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے علاقوں کا جائزہ لے لیجئے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دوسرے علاقوں کو دیکھیے، مسلمانوں کے علاقوں کو دیکھیے، کیونکہ لوگوں نے آج مسلمانوں کو انتہائی ڈی گریڈ کر دیا ہے، 3rd گریڈ میں ڈالا ہے کہ نہیں یہ ایک دم ردی قوم ہے۔ یہ اب جو قوم اپنے رب کا ہی نہیں ہے، جو قوم کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی اہمیت ہی نہیں ہے، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے اپنے نفس کو ہی منانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اس قوم کو کبھی بھی اچھائی نہیں مل سکتی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے غیر قوم جن لوگوں نے بڑا بڑا مقام حاصل کیا ہے وہ ایسے ہی چپکے حاصل نہیں کیے ہیں، انہوں نے دن رات ایک کر دیا ہے، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے کھو دیا اور تب جا کر کے ایک مقام حاصل کیا ہے۔ یہ جو ہٹلر ہے نا، ہٹلر اتنا بڑا نام ایسے نہیں ہوا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے اس نے اتنا بڑا نام کر دیا اور اپنے آپ کو ہٹلر کا لانا شروع کر دیا۔ آج ہٹلر کی مثال دی جاتی ہے، ہٹلر کی مثال دی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے غلط کام میں بھی صبر کر کے آگے بڑھ گیا، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور تب جا کر کے ایک مقام حاصل کر لیا۔ آج مسلمان ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، تو صبر کرنے کے لیے کہا ہے، اور صبر کا پورا ڈیفینیشن ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ایک بار پھر ہمارے اس آڈیو کو بعد میں سن لیجئے گا، تب صبر کی سب چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصیبت، تکلیف، پریشانی اور آزمائش کے وقت میں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں
شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب اس سے کنفیوز مت ہو جائیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ تو زندہ ہیں۔ ارے زندہ تو ہیں، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہے تم کو نہیں معلوم۔ ابھی ہم زندہ ہیں، آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم کیسے زندہ ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کیسے زندہ ہوں۔ ابھی آپ زندہ ہیں، آپ کیسے زندہ آپ کو معلوم ہے، جیسے میں زندہ ہوں ویسے آپ زندہ ہیں، لیکن جو شہید ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، وہ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ برزخی زندگی گزار رہے ہیں، برزخ میں ہے، اور برزخ جو ہے وہ دنیاوی زندگی سے بالکل الگ ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہداء ہوں گے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، ان کی روح جنت کے اندر ہرے رنگ کے پرندے کا جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور وہ جہاں چاہیں گے جنت کے اندر اڑ کے جائیں گے اور کھاتے رہیں گے، چرتے رہیں گے، چگتے رہیں گے، اور جنت کے نیچے ہی ایک قندیل لٹکی رہے گی، اس میں آ کر کے وہ آرام کریں گے۔ جب بھی ان کا رب ان کو دیکھے گا پوچھے گا کہ اور کچھ چاہیے، اور اب مہمان ہوتا ہے نا، مہمان کے پاس اب بار بار جاتے ہیں، مہمان کو کھلاتے رہتے ہیں، اور کچھ ہونا ہے کیا، اور کچھ لینا ہے کیا، ویسے ہی اللہ پوچھے گا اور کچھ چاہیے کیا تم کو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1880 پر 7 نمبر کی روایت ہے، 1880 پر 7 نمبر کی روایت۔ کہا کہ سبز رنگ کے پرندوں کے جسم میں ہوں گے، جنت میں جہاں چاہیں گے کھائیں گے پیئیں گے، جنت کے نیچے ایک قندیل لٹکی ہوگی، اس میں جا کر کے وہ جب آرام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو دیکھے گا ان لوگوں کو تو کہے گا کہ اور کچھ چاہیے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی جنت دے دیا آپ نے، جہاں چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، اب ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ اللہ پھر پوچھے گا جب ان لوگوں کو لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر جواب لیے چھوڑیں گے نہیں، تو وہ لوگ جانتے ہیں کیا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روحوں کو پھر سے ہمارے جسموں میں ڈال دیجئے تاکہ ہم پھر سے دنیا کے اندر جائیں اور آپ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو کر کے پھر دوبارہ آ جائیں۔ جب اللہ کو لگے گا کہ ان کو کچھ چاہیے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہی زندگی ہے جو جنت کے اندر ہے۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ہمارے شہداء یا ہمارے بزرگ ایک دم زندہ ہیں، لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں، یہ سب بیڈ عقیدہ ہے، برے عقیدے ہیں، اسلامی عقیدے نہیں ہیں۔ اسلامی عقیدہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، حدیث میں ہے، زندہ ہیں، سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ہے اور جنت کے اندر ہیں، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کھڑا ہو کر کے کسی شہید کو پکارتا ہے، کسی بزرگ کو پکارتا ہے، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے، اور اس کا یہ شرک کبھی بھی قابل معافی نہیں ہوگا، کبھی بھی قابل معافی نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے۔ امام احمد امام شافعی سے، امام شافعی امام مالک سے، امام مالک امام زہری سے، امام زہری عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے جو صحابی رسول کے بیٹے ہیں، اور عبد الرحمن بن کعب بن مالک اپنے باپ صحابی کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے جو بندے ہوں گے جب وہ مر جائیں گے تو ان کی روح پرندے کے اندر ہوگی اور جنت کے اندر ہر طرف چکر لگاتی رہے گی، وہیں جہاں چاہے گی کھائے پیے گی، یہاں تک کہ قیامت جب قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو ان کے جسموں میں ڈال دے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ چاہے شہداء ہوں، چاہے ایمان والے بندے ہوں، سب زندہ ہیں، لیکن ہے کہاں؟ دنیا میں نہیں، برزخ میں، جس کا کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ نہ ادھر کے لوگ ادھر کے بارے میں کچھ سنا سکتے ہیں، نہ ادھر کے لوگ ادھر کے بارے میں کچھ سنا سکتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، آپ ان کو مردہ نہ کہیے بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں اس کا آپ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر بہت بہت غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سامعین کرام، اگر زندگی سنوارنا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار بن جائیے، اگر چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں میں آپ کا نام آ جائے، اگر چاہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں ذلت و رسوائی نہ اٹھانا پڑے، اس قرآن کریم کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ واللہ
میں اپنی اس بات کا ذمہ دار ہوں، قیامت کے دن بھی اللہ مجھ سے اس بات کا حساب لے لے اگر غلط ہے۔ اگر کامیابی چاہیے بس آپ کے سامنے یہی دو راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ صرف ایک ہی ہے، یہ قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ تیسرا کوئی بھی راستہ جس کو دنیا والوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ راستہ کبھی بھی صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔